کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں جی ٹھیک ہے نا. اسی طرح معاشرے کے اندر سارے افراد بھی ایک جیسے نہیں ہیں. جی بالکل. کوئی غریب ہے تو کوئی امیر ہے, اس طرح ہی. ٹھیک ہے نا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو خوشیاں بھی عطا کرتا ہے, اللہ. مثلا عید الفطر اور عید الاضحیٰ. جی رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں ایک خوشی عطا کرتا ہے جس کو عید الفطر کہتے ہیں. جی. اور عید الفطر, فطر کا لفظ اس میں اس لیے شامل ہے کہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے. اللہ. اب یہ صدقہ فطر ادا کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ افراد جو غریب آدمی ہیں ان کو امیر آدمی صدقہ فطر دیں گے تو وہ بھی خوشیوں میں شریک ہو جائیں گے. سبحان اللہ. یہ اسلام کا ایک اصول ہے, ایک ضابطہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیگر مذاہب میں بھی, کیونکہ یہ صرف اسلام میں ہی نہیں پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں سارے بندے ایک جیسے نہیں ہوتے. اس طرح ہی. ٹھیک ہے نا. اچھا, تو وہاں پر یہ ہے کہ غریب آدمی امیر کے پاس چل کے جاتا ہے اور امیر آدمی اس کی معاونت کر کے, اس کی مدد کر کے اس پر احسان جتلاتا ہے. ٹھیک ہے نا. جی. لیکن اسلام نے دیکھو کیسا پیارا کنسیپٹ دیا, کیسا پیارا کنسیپٹ دیا. فرمایا کہ تم یہ جو روزے رکھتے ہو رمضان المبارک میں, تراویح پڑھتے ہو, قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہو, دیگر جو بھی عبادات کرتے ہو, تمہاری عبادات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبولیت کا درجہ نہیں پائیں گی, بلکہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق کر دی جائیں گی جتنی دیر تک تم صدقہ فطر ادا نہیں کرو گے. جب صدقہ فطر ادا کرو گے تو تمہاری عبادات قبول ہو جائیں گی. اب امیر آدمی خود غریب آدمی کو تلاش کرنے نکلا کہ میری عبادات قبول ہو جائیں, اور غریب کو اس کی یعنی صدقہ فطر دینے کے بعد اس پر احسان نہیں جتلاتا بلکہ کہتا ہے تیری مہربانی, تیری وجہ سے میری عبادتیں قبول ہو گئی. سبحان اللہ. آپ سب یہاں پہ ایک چیز میں اور رہنمائی فرما دیں کہ صدقہ فطر کن لوگوں کو دینا چاہیے اور صدقہ فطر دینے کے لیے انہیں بتلانا ضروری ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ سوال پہلے سوچنا چاہیے کہ صدقہ فطر واجب کن پر ہے. جی. کیونکہ جن پر واجب ہوگا تو وہ صدقہ فطر آگے ادا کریں گے نا. تو اس پہلی بات تو یہ یاد رکھیں جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اس پر صدقہ فطر بھی واجب ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اور صدقہ فطر اس پر بھی واجب ہے. زکوٰۃ کے لیے تو صرف چند چیزیں ہیں نا, سونا چاندی نقدی ہے, مال تجارت ہے. جی. ٹھیک ہے نا. آپ کے پاس اگر گاڑیاں ہیں تو میرا مطلب ہے ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. جی. آپ کے پاس اور دیگر گھر کے گھریلو سامان ہے کافی سارا, کئی ایسا سامان ہے جو آپ استعمال ہی نہیں کرتے. جی. مثلا کراکری ہے. جی. اور دیکھیں کئی ہمارے گھروں میں کراکری پڑی ہوتی ہے, استعمال نہیں, اکثر استعمال نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. اس طرح آپ کے پاس کئی کپڑے ہوں گے جی جو استعمال میں نہیں آتے. جی. تو اسلام نے صدقہ فطر اس پر بھی واجب کیا ہے. ایک تو پہلی بات میں نے کہا کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے وہ صدقہ فطر دے گا ہی دے گا, اور دوسرے نمبر پر صدقہ فطر وہ بھی دے جس کے پاس اگر زکوٰۃ اس پر واجب نہیں ہے, فرض نہیں ہے, اس کے پاس ان تینوں چیزوں میں سے کوئی نہیں ہے, مثلا سونا چاندی نقدی مال تجارت نہیں ہے, لیکن اس کے علاوہ بندے کے پاس ضروریات زندگی سے زائد سامان گھر میں اتنا موجود ہے. مثلا آپ کے پاس 2 گاڑیاں ہیں, ایک آپ استعمال کر دوسری رکھی ہوئی ہے, یہ فالتو ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح آپ کے پاس 2 جوڑے مثلا استعمال کے لیے ہیں, اب آپ نے وہاں جو 50 جوڑے رکھے ہوئے ہیں. عورتوں کے لیے آپ دیکھیں کہ مطلب کئی ایسے جوڑے ہیں جو بڑے بڑے قیمتی ہیں, ایسے ہی وہ صرف عید اور شادی میں پہنے, اس کے بعد وہ سارے ویسے کے رکھے ہوئے ہیں. اب اگر ان فالتو سامان کی قیمت اتنی بن جاتی ہے کہ بندہ ان کو فروخت کر کے 52.5 تولے چاندی خرید سکتا ہے تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہوگا. واجب ہوگا. نہیں سمجھ لگی. جی.
تو انسان کے پاس جو ضروریات زندگی سے جو زائد سامان ہے، اگر اس کی مالیت اتنی بن جاتی ہے کہ وہ 52.5 تولے چاندی، آج کل میرا 60-70 ہزار روپے میں 52.5 تولے چاندی مل جاتی ہے، تو اگر اتنی مالیت کا سامان آپ کے پاس فالتو ہے تو آپ پر بھی صدقہ فطر واجب آ جائے گا، آپ صدقہ فطر ادا کریں گے۔ اور صدقہ فطر کن کی طرف سے ہے یہ بھی میں عرض کر دوں، آپ کے گھر کے جتنے بھی افراد ہیں، اگر عید والے دن سے پہلے بھی کوئی بچہ پیدا ہوا تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا پڑے گا۔ صحیح۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی مہمان ہیں جو پرماننٹ آپ کے پاس رہ رہے ہیں تو انہوں نے اپنی طرف سے صدقہ فطر ادا نہیں کیا، وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کے ہی یہاں پر عید کرنی ہے، جیسے کئی ہوتے ہیں جو اپنا چلا جاتے ہیں، تو ان کی طرف سے بھی صدقہ فطر آپ کو ادا کرنا پڑے گا۔ تو صدقہ فطر اب کن کو دینا چاہیے؟ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ جو بندہ صاحب نصاب نہیں ہے، جس کے پاس اتنی دولت نہیں کہ وہ بندہ نصاب کو پہنچ سکے، صدقہ فطر کے نصاب کو پہنچ سکے، تو ایسے بندے کو آپ صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔ یا اس کے پاس مالیت کا سامان ہے لیکن بیچارہ قرض بھی دینے والا ہے، مثلا جیسے میں نے پہلے بھی زکوٰۃ کے معاملے میں بتلایا تھا، اگر آپ کے پاس 50 لاکھ روپے کا سامان ہے تو آپ نے 60 لاکھ مارکیٹ کا قرضہ بھی دینا ہے، تو آپ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس فالتو سامان مثلا 2 لاکھ روپے کا ہے، 5 لاکھ لوگوں کا آپ نے قرضہ بھی دینا ہے، تو آپ پر صدقہ فطر واجب نہیں آئے گا، تو آپ صدقہ فطر لے سکتے ہیں، نہیں سمجھ لگے؟ تو آپ کے سب سے افضل یہ ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں کون ایسا مستحق ہے جو غریب ہے، بیچارہ وہ خوشیوں میں شریک نہیں ہو سکتا، ایسے بندے کو صدقہ فطر دینا یہ سب سے افضل ہے، کیونکہ ایک تو غریب کی مدد بھی ہوگی اور صلہ رحمی کا بھی ثواب آپ کو ملے گا۔ ہاں سر، اس میں بتلانا ضروری ہے دیتے وقت؟ یہ زکوٰۃ جو ہوتا ہے نا، اس میں تو بتلانا چاہیے، لیکن اس میں بھی اجازت ہے کہ اگر ایک بندہ اتنا خوددار ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھوکا مر جائے گا لیکن زکوٰۃ نہیں لے گا، تو اس کو بغیر بتلائے بھی دے دو گے تو وہ قبول کر لے گا، ہو جائے گی آپ کی طرف سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح یہ صدقہ فطر کا بھی یہی میرا مطلب حال ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ بندہ مستحق ہے تو اگر اس کو بتلائے تو ہو سکتا ہے یہ نہ لے اور بندہ بھوکا مر جائے گا، تو اس کو بھی آپ میرا بتلائے بغیر بتلائے بھی دے سکتے ہیں۔ ہاں صاحب، ایک چیز میں اور ہماری رہنمائی فرما دیں، اکثر نا یہ کشمکش عموماً بیشتر لوگوں کے ذہن میں ہوتی ہے، کچھ علماء کرام کے نزدیک 120 روپے ہیں اور کچھ کے نزدیک 170 روپے ہیں، ذرا اس میں رہنمائی فرما دیں۔ کاشی میں یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا، اور بندے اس میں میں ان کی خدمت میں بھی عرض کروں گا کہ علماء کرام کے بارے میں اچھا گمان رکھا کریں۔ لوگ نا غلط بیانی شروع کر دیتے ہیں اور پھر علماء کرام کی ذات کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں، دیکھو جی مولویوں کا اتفاق ہی کوئی نہیں، کوئی اے کہہ رہے، کوئی اے کہہ رہے، کوئی اے کہہ رہا ہے، یہ چیزیں غلط ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اصل میں آپ کو ساری باتوں کا بڑا آسان سا حل بتلا دوں۔ کاشی بھائی، ایک غریب آدمی ہے، وہ ڈپو سے آٹا لیتا ہے، وہ اس سے اپنی روٹی سلسلہ چلاتا ہے، اور ایک بندہ امیر آدمی ہے، وہ ڈپو کا آٹا نہیں لیتا، سستا آٹا نہیں لیتا، وہ چکی کا آٹا منگواتا ہے، وہ مہنگا ہوتا ہے، نہیں سمجھ لیں گے؟ بالکل۔ تو یار اس کا بالکل آسان سا حل یہ ہے، جو آٹا آپ کھاتے ہو اسی کے سوا 200 سے آٹے کے پیسے نکال لو، وہ جتنے بھی بنتے ہیں آپ اس سے زائد رب کی راستے میں دو۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے میں بخل نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے اوپر 1000 روپیہ صدقہ فطر بنتا ہے تو آپ 1500 دے دو یا 2000 دے دو۔ اور پھر یہ ہے صدقہ فطر کے لیے ایک اور مسئلہ بھی یاد رکھنا، زکوٰۃ تو یہ ہے نا کہ آپ، میرا مطلب ہے کہ نا مثلا آپ کی 10,000 روپیہ زکوٰۃ بنی ہے، تو آپ سمجھو میں 10,000 اکٹھا نہیں دے سکتا، 1,000 تنخواہ میں سے ہر مہینے دیتا رہوں گا، ٹھیک ہے دے سکتے، لیکن صدقہ فطر ایسا نہیں ہے کہ آپ داتا صاحب گئے، وہاں فقیروں کی لائن لگی ہوئی ہے، 1 روپیہ آپ نے سب کی تھالی میں رکھنا، میرا صدقہ فطر نہیں۔
اسلام کہتا ہے صدقہ فطر دینا سب کو اکٹھا ہی دو یار، اکٹھا ہی دینا، تاکہ کسی کا کچھ بن تو جائے نا۔ جی دوسری بات میں اور عرض کروں گا، یہ بڑی ایک قابل غور بات ہے۔ ویسے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے، لیکن افضل یہ ہے کہ آپ اس کو رمضان المبارک میں ہی ادا کر دیں۔ جی، جتنی جلدی ادا کر سکتے ہوں۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ رمضان المبارک میں جو نیکی کی جاتی ہے اس کا اجر بھی زیادہ۔ اللہ سبحان اللہ۔ دوسرا دیکھو کتنا پیارا مقصد ہے، صدقہ فطر تو اس لیے دلایا کہ غریب آدمی ہماری خوشیوں میں ہمارے ساتھ شریک ہو سکے۔ جی۔ اب عید کی نماز سے 5 منٹ پہلے کسی کو صدقہ فطر دیتے ہو، اب وہ بیچارہ کپڑے کیسے بنائے گا، وہ اپنے گھر بار کا سامان کیسے لے کے آئے گا؟ جی۔ تو صدقہ فطر تو آپ کی طرف سے ادا ہو گیا، لیکن جس مقصد کے لیے صدقہ فطر دلایا گیا وہ ہو سکتا ہے اس کا بیچارے کا پورا نہ ہو سکے۔ تو اسی لیے بہتر یہ ہے کہ آپ رمضان المبارک میں ہی عید کی نماز سے پہلے رمضان المبارک کے اندر ہی صدقہ فطر آپ ادا کر دو، تاکہ رمضان المبارک میں مال خرچ کرنے کی فضیلت بھی آپ کو حاصل ہو جائے، اور جس کو آپ صدقہ فطر دے رہے ہیں وہ اپنی ضروریات زندگی کی چیزیں بھی خرید سکے اور آپ کے ساتھ خوشیوں میں برابر کا شریک ہو سکے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا حافظ صاحب، ایک چیز کی اور رہنمائی فرما دیں کہ جس طرح کئیوں نے گھروں میں ملازم رکھے ہوتے ہیں یا شاپ پہ یا آفس میں انہوں نے آفس بوائے وغیرہ رکھے ہوتے ہیں، کیا اپنے ملازمین کو بھی صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے؟ کاشف بھائی، میں نے جو کرائیٹیریا بتلا دیا ہے نا، جی، جو مستحق ہے سب سے زیادہ پرائرٹی آپ اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں۔ جی، رشتہ داروں میں آپ کو نہیں ملتا تو آپ اپنے محلے کے اندر دیکھیں، محلے میں نظر نہیں آتا تو پھر کسے باشد کوئی بھی آپ کو اس کیٹیگری میں پورا اترتا ہے، آپ کا وہ چاہے ملازم ہے، چاہے گھریلو کام کرنے والی ہے، یا وہ آپ کے پڑوسیوں کے کام کرنے والی ہے، اگر وہ مستحق ہے تو اس کو دے دیا جائے۔ اور اگر یہ بھی چیزیں آپ کو تلاش کرنے میں مشکل ہوتی ہے تو پھر ہمارے دینی مدارس ہیں، جی، ان میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا اس کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے، کیونکہ مدارس کے اندر عموماً بچے جو ہوتے ہیں نا وہ حقدار ہوتے ہیں، جو وہاں پر اسٹڈی کرنے کے لیے آئے ہوتے ہیں، کوئی گاؤں دیہاتوں میں بیچارے آئے ہوتے ہیں تو ان کے گھروں میں اتنا سلسلہ نہیں ہوتا، تو ان کو خرچ کرنا، بلکہ ایک تفسیر میں پڑھ رہا تھا کہ ایسی جگہ پر اپنا مال خرچ کرنا جہاں خرچ کرنے سے اسلام کو سربلندی حاصل ہو، تو وہاں پر خرچ کرنا یہ زیادہ افضل ہے۔ تو اس لیے اگر آپ ایسا مناسب سمجھے، دینی مدارس ہیں ہمارے، کئی ایسی تنظیمیں جو کام کر رہی ہیں، فلاحی کام کر رہے ہیں، ہاسپٹلز وغیرہ بھی ہیں، ان میں بھی کوئی نادار بیچارے دوائیوں سے ترس رہے ہوتے ہیں، تو ایسی جگہ بھی آپ صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے ذہنوں میں جو سوالات گردش کر رہے ہوں گے ان کے یقینی جوابات آپ کو مل چکے ہوں گے۔ اگر اس کے علاوہ آپ کے